فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہم مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات۔ پروردگار عالم اپنی کتاب محکم میں سورہ بقرہ کی 42ویں آیت، پروردگار عالم انسانوں کو متنبع کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے اس آیے کریمہ کے ذریعے کہ دیکھو تم ہرگز ہرگز حق و باطل کو یکجا نہ کرنا، حق و باطل کو مکس نہ کرنا۔ مفہوم یہ ہے کہ حق اور باطل کے بیچ ایک خط ہمیشہ رہنی چاہیے، حق و باطل ایک ہی بریکٹ میں کبھی نہیں آ سکتا، حق و باطل ایک ہی خیمے میں کبھی نہیں آ سکتا، اور اسی بات کی طرف اللہ حکم دے رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو کبھی بھی مکس نہیں کرنا، وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ دوسری بات جو اس آیہ کریمہ میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو حق جو تم جانتے ہو اس کو کبھی بھی چھپا کے نہ رکھنا، مخفی نہ رکھنا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس حق کو تم جانتے ہو اس حق کو کبھی چھپا کے نہ رکھنا۔ اب اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اگر ہم اپنی عزاداری کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ہماری عزاداری یہ عین احکام قرآنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کل سے ایام عزا شروع ہو رہے ہیں، گھر گھر میں صف ماتم بچ جائے گی، امام بارگاہ سج جائیں گے، ہر جگہ مجالس ماتم اور ذکر شہیدان کربلا برپا ہوگا۔ یہ تمام ہماری عزاداری اور ہمارا عمل جو ہے وہ اسی قرآن کی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہے کہ جہاں اللہ انسان کو ہدایت دے رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کی شناخت ضروری ہے، اور حق و باطل کے بیچ فاصلہ ضروری ہے، حق اور باطل کے بیچ ایک خط ایک لکیر کھینچنا ضروری ہے، اور حق و باطل کو کبھی مکس نہیں کیا جا سکتا۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ ہم اپنے مجالسوں کے ذریعے، اپنے ذکر سید الشہداء کے ذریعے، ہم اپنے ماتمداری عزاداری کے ذریعے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حق اور باطل کے بیچ تمیز رکھتے ہیں، اور ہم حق اور باطل کو کبھی بھی مکس نہیں کر سکتے، حق اور باطل کو کبھی بھی ایک بریکٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ عزاداری قرآن کے اس حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے اس حکم پر لبیک ہے کہ کبھی بھی حق اور باطل کو مکس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا ہے۔ دوسری بات جو اہم بات جو اس آیہ کریمہ کے دوسرے حصے میں ہے وہ یہ ہے کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جس حق کو تم جانتے ہو اس کو کبھی بھی تم چھپا کے نہ رکھنا۔ یعنی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے
واقعت کربلا سے ہمدردی تو ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ حسین حق پہ ہیں، اور حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اور اس سر کے نہ جھکانے میں قربانی دی، لیکن ہم دل میں رکھتے ہیں ازرو قرآن، حکم قرآن مسلمانوں کے اس دعوے کی نفی ہے کہ آپ اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو صرف دل میں نہیں رکھ سکتے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ حق کدھر ہے، کوئی ہے مسلمان جو یہ کہہ دے کہ حسین حق پہ نہیں تھے یا حق کے نمائندے نہیں تھے؟ تو جب ہم یہ جانتے، اسی بات کو تو کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس چیز کو تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے تو وہ تک تم اس کو چھپا کے نہیں رکھو، اس کا اعلان ضروری ہے۔ ہماری یہ انجمنوں کے ذریعے جو نوحے ہیں، ہماری یہ سینہ کوبی ہے، ہماری زنجیر زنی ہے، ہمارے ذکر سرکار سید الشہداء ہے، ہماری مجالسیں ہیں، ہمارے سوز ہیں، یہ سارے بیان قرآن حکیم کے اس حکم کی پیروی ہے کہ حق جس کو ہم جانتے ہیں اسے ہم چھپا کے نہیں رکھتے بلکہ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سارے عمل جو ہماری عزاداری اور تعزیہ داری کے ذریعے ہیں، یہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہے کہ تم حق کو چھپا کے نہیں رکھنا ہے بلکہ حق کا اعلان کرنا ہے۔ لہذا اس موقع پر میں یہی باور کرانا چاہتا ہوں اپنے تمام اہل فکر کو کہ یہ جو ہماری تعزیہ داری یا عزاداری ہے، مجالسیں ہیں، یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں، یہ ہم جو عمل کرتے ہیں، یہ ماتم داری ہے، پرسہ داری ہے، زنجیر زنی ہے، یہ سب ازرو قرآن ہے۔ یہ کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ تمہیں چھپا کے نہیں رکھنا ہے، یعنی اعلان کرنا ہے۔ اب یہ اعلان کیسے ہوگا؟ یہ انسان اپنے عمل کے ذریعے کرتا ہے، اور یہ ہمارا وہی عمل ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ لہذا اس سورہ بقرہ کی 42ویں نمبر آیت اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا جو عمل محرم کے موقع پر یا جو ایام عزا میں جو ہم کرتے ہیں، یہ سب ازرو قرآن، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اس کے احکام کی پر لبیک ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو ہمارے عزاداری ہے یہ ازرو قرآن ثابت ہے، اب ایک بات جو بچوں کے ذہن میں یا کئیوں کے ذہن میں آتی ہے کہ بھئی یہ بیعت ہے کیا چیز جس کے انکار کی وجہ سے رسول کا سارا گھر تاراج ہو گیا، حسین کا سر قلم ہو گیا، خانواد رسول تہہ تیغ کر دیے گئے، ناموس رسول برہنہ سر کربلا اور کربلا سے کوفہ سے شام پھرائی گئیں۔ یہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ صرف ایک بات پر ہیں کہ حسین کا انکار بیعت۔ تو کیا بیعت اتنی اہم تھی کہ یہ ساری قربانیاں حسین نے دینا گوارا کیا لیکن بیعت کرنا گوارا نہیں کیا؟ تو یہ بیعت ہے کیا؟ میں مشکل سے 5-7 منٹ میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیعت ہے کیا۔ بیعت عرب میں ایک رائج تھا کہ جہاں اگر لغت میں جائیں اور جو عرب کے جو سماج تھا اس میں بیعت کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ میں دینا، یعنی جب ایک انسان دوسرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے بیعت کے لیے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یعنی ایک بار جب ہم نے کسی کی بیعت کر لی تو اس کی اتباع کرنا ہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہے،
اس کے ہر احکام کو بجا لانا ہے۔ تو اب ایک بار کسی نے کسی کی بیعت کر لی تو جس کی بیعت کر لی گئی اس کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کا اتباع واجب۔ اب حسین سے طلب بیعت کیا گیا۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے حسین سے بیعت طلب کی۔ تو اس کے دو حصے ہیں بیعت کے، کہ بیعت کا طریقہ کیا ہوگا اور بیعت کے مفہوم کیا ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے کسی کے بیعت کی تو اپنا نفس اس کے ہاتھ میں بھیج دیتا ہے۔ اب اس کی اتباع اس پر واجب ہے، وہ جو کہے گا وہی کریے۔ یہ ہوا بیعت کا مفہوم، اور جو اس کا عمل ہے اس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں، اس کو آپ صحیح مان رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ بیعت کیسے ہوگی۔ اب بیعت چاہے عرب کے سماج میں جو بھی رواج ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مگر اللہ کے نزدیک بیعت کا پروسیڈر کیا ہوگا، یہ جاننا ضروری ہے۔ تب پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پر اس بیعت کے مفہوم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اسلامی قوانین کے حساب سے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ فتح میں اللہ رب العزت اب پروسیڈر بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں بیعت کا طریقہ کار کیسا ہوگا جس سے اللہ راضی ہو۔ تو سورہ فتح میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اب اللہ سورہ فتح میں بیعت کے پروسیڈر کو بتا رہا ہے کہ لقد رضی اللہ، اللہ راضی کس طرح کی بیعت سے ہوگا؟ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اب وہ رسول کے عمل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ وہ پروسیڈر کیا ہوگا۔ تو کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ مومنین جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ تحت الشجرۃ، پیڑ کے نیچے۔ تو پہلا کلیہ تو بتا دیا پروردگار عالم نے کہ وہ بیعت کا عمل جو پیڑ کے نیچے ہے اللہ اس سے راضی ہے، لقد رضی اللہ۔ اب دیکھیے قرآن کی اس آیت کے ذریعے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ جب بیعت ہوگی تو اللہ کہہ رہا پیڑ کے نیچے جو بیعت ہو رہی ہے، یعنی کھلے میدان میں بیعت ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ پیڑ کے نیچے جو بیعت ہو رہی ہے، پیڑ کوئی کمرے کے اندر تو ہوتا نہیں، وہ تو میدان میں ہی ہوگا۔ تو قرآن حکیم ہر باریک چیز کو بتا رہا ہے کہ اللہ اس عمل بیعت کو پر راضی ہوتا ہے جو کھلے میدان میں دی جا رہی ہے۔ یعونک تحت الشجرۃ، وہ بیعت، وہ اوتھ آف ایلیجنس جو کھلے میدان میں پیڑ کے نیچے ہو رہا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کا مطالبہ چار دیواری کے اندر نہیں ہوگا، کمرے کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ میدان میں ہوگا۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ حسین وارث قرآن ہے، حسین توحید کا علم بردار ہے، حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، حسین کی کوئی اپنی شخصیت نہیں ہے، حسین کا کوئی عمل، کوئی ان کا ذاتی عمل نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اکرم نے کہہ دیا کہ حسین منی و انا من الحسین،
تو اب حسین کا کوئی عمل ان کا ذاتی عمل نہیں ہے۔ اب وارث حسین کے سامنے اگر طلب بیعت کی گئی تو جیسا کہ سورہ فتح میں پروردگار عالم نے پروسیڈر بتا دیا کہ یہ میدان، کھلے میدان میں بیعت ہونی چاہیے، تو حسین نے بھی مدینہ میں جب گورنر نے اپنے یہاں حسین کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ یزید نے یہ پروانہ بھیجا ہے کہ آپ سے بیعت لے لی جائے اور اگر آپ نے بیعت نہ کی تو قتل کر دیا جائے گا، تو حسین نے سب سے پہلے کیا کہا؟ انکار نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو حسین کو پروسیڈر آف بیعت بتانا ہے از روئے قرآن، تو حسین نے کیا کہا کہ دیکھو اگر تمہیں بیعت کا مطالبہ کرنا ہے تو یہ بند کمرہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، تم کل صبح لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ طلب بیعت جو ہے وہ اعلان کرو، کیونکہ یہی قرآن کہہ رہا تھا۔ اور یہی عمل مولا علی کے وقت میں بھی ہوا کہ جب ان کو خلافت کی پیشکش کی گئی ان کے بیت الشرف میں، تو علی نے کہا کہ دیکھو یہ جگہ نہیں ہے تمہاری بیعت کے لیے، اور تم مسجد میں آؤ اور مسجد میں اپنی بات کا اعلان کرو، لوگوں کے سامنے کرو۔ وہاں بھی وہی، چونکہ وہ بھی وارث قرآن، تو لہٰذا قرآنی احکام کو بتانا ان کی ذمہ داری۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین سے جو طلب بیعت کی گئی اس کا پروسیڈر ہی غلط تھا۔ بند کمرے میں، چاہے اب کبھی بھی بیعت کہیں بھی بند کمرے میں کی گئی ہو، چار دیواری کے بیچ میں کی گئی، وہ قرآن کی روشنی میں وہ غلط ہے۔ لہٰذا حسین سے جو طلب بیعت کیا گیا وہ پروسیڈیورلی رانگ تھا، غلط تھا، اور حسین نے سب سے پہلا انکار اسی بات پر کیا کہ بیعت کا مطالبہ بند کمرے میں نہیں ہوگا بلکہ کھلے آسمان میں ہوگا، جس کا اعلان اور جس کا پروسیڈر لیٹ ڈاؤن اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اب مروان وہاں بیٹھا تھا، اس نے گورنر کو کہا کہ دیکھو حسین کو آج نہ جانے دینا، کیونکہ اگر آج چلے گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اور تب حسین نے اپنی آواز بلند کی ہے، اور تب بھی کیا کہا ہے؟ یہاں پر بھی حسین نے اپنی ذاتی بات نہیں کی، حسین نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب حسین نے ایک دوسرا کلیہ دنیا کے سامنے رکھا کہ یہ طلب بیعت محض حسین ابن علی سے نہیں ہے، حسین ایک کریکٹر ہے، حسین کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے، حسین وارث رسول ہے، حسین وارث انبیاء ہے، حسین توحید کی نشانی ہے، حسین توحید کا علم بردار ہے، حق کا پرچم حسین کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا یہ جو طلب بیعت ہے وہ صرف حسین سے نہیں کی جا رہی ہے، وہ حسین جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ان سے ہے، اور اسی بات کی نشاندہی حسین ابن علی کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کلیہ بنا دیا کہ دیکھو کبھی بھی آگے کہیں بھی اگر کبھی بھی کسی کے سامنے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو جانچا یہ جائے گا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات جب حسین نے انکار کر دیا، ظاہر ہے واقعات آپ سب کو پتا ہے، اور حسین یہ کہہ کے باہر نکل گئے۔ اب حسین کو اندیشہ تھا کہ حسین نے انکار بیعت کر دیا ہے، لہٰذا یہ چپ چاپ تو بیٹھیں گے نہیں۔ اب وہی ہے، حسین وارث رسول ہے، حسین وارث قرآن ہے، بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ اب حسین کا ہر عمل قرآنی احکام اور رسول کی سنت پر عمل ہے، لہٰذا اب حسین کو اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ مدینہ اور مکہ میں حسین کی وجہ سے کوئی خوریزی نہ ہو جس کے لیے حسین کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، لہٰذا انہوں نے فوراً ہی مدینے سے اخراج کیا اور اپنے اہل خانہ کو لے کے مدینہ سے نکل گئے۔
کیونکہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی انکار بیعت کی وجہ سے مدینے میں کوئی خوریزی ہو. نانا کا مدینہ ہے. حسین پہنچے مکہ. اب وہاں انہیں، حالانکہ وہ حج کا موقع تھا، اور میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ائمہ میں سب سے زیادہ پیادہ حج یعنی پیدل حج حسین نے کیا ہے. کربلا سے خانہ کعبہ سے ان کو اتنی انسیت کہ نہ صرف حج بلکہ سب سے زیادہ پیدل حج مدینہ سے مکہ امام حسین نے کیا ہے. وارث کعبہ ہے نا، لیکن کعبہ سے ان کو خاص انسیت. سب سے زیادہ پیدل حج ہمارے سبھی ائمہ میں سے امام حسین نے کیا. لیکن جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ان کا خانہ کعبہ میں رہنا یہاں بھی خوریزی برپا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے، اب حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ذات یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ان کے انکار بیعت کی وجہ سے خانہ کعبہ میں خوریزی ہو. لہٰذا انہوں نے حج کو عمرہ میں بدلا. صرف ایک دن پہلے کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہاں خوریزی ہو. حرمت کعبہ بچانی ہے کیونکہ وہ وارث کعبہ ہے. اب وہاں سے نکلے اور حسین ابن علی اب کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں. واقعات ہمیں نہیں پڑھنا، سب کو پتا ہے. فوج اشکیا نے راستہ روکا، کڑی دھوپ میں پیاسے تھے. اب حسین سخی ابن سخی ہے، رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے. وہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ سامنے پیاسوں کی فوج کھڑی ہے حالانکہ وہ دشمن ہے. حسین نے اپنا جو بھی پانی وہ لے کے چلے تھے وہ سارا پانی ان کو پلا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی فوج اشکیا ہے جو چند دن کے بعد حسین کے بچوں پر پانی بند کر دے. یہ جانتے ہوئے بھی لیکن حسین آج ذاتی حیثیت سے نہیں، آج وہ 1,24,000 پیغمبر کے ریپرزینٹیٹو ہو کے جا رہے ہیں. اور حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، وہ رسول عربی کا ہاتھ ہے. وہ ہاتھ 1,24,000 پیغمبر کا ہاتھ ہے. صرف حسین کا ہاتھ نہیں مانگا گیا تھا بیعت. حسین کیسے بیعت کر لے؟ اور اسی بات پر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کے پیروی نہیں کی، کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی حق نے باطل کی بیعت کر لی تو زمین و آسمان میں خلفشار مچ جائے گا. کیونکہ اگر حق باطل کے آگے سرنگوں ہو گیا، اگر حق نے اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر اس دنیا کے باقی رہنے کا جواز ہی کہاں رہے گا. لہذا حسین کے سامنے کوئی آپشن تھا ہی نہیں کہ باطل کے آگے وہ سر چکا لیں یا اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں دے دیں یا اپنی بیعت کر لیں یزید سے. یہ آپشن ہی نہیں تھا. اور حسین جانتے تھے کہ اس انکار بیعت کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا. لہذا جب وہ کربلا میں پہنچے تو پھر اس انکار بیعت کا جو انجام تھا وہ سب نے دیکھا. لیکن حسین ابن علی ثابت قدم تھے. انہیں پتا تھا کہ انکار بیعت یہی حق ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے، اور یہی 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچائے رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس بیعت سے انکار کر دیا جائے اور اس دنیا کو بچا لیا جائے. کہ قرآن کہہ چکا تھا کہ اگر کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت کی تو پھر زمین و آسمان میں خلفشار مچ جائے گا، یعنی یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے. اور حسین نے کہا کہ اس انکار کی وجہ سے اگر میرے 6 مہینے کے علی اصغر کا خون چاہیے تو حسین اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر اس انکار بیعت کی قیمت 18 برس کے علی اکبر کی جان ہے، ان کے خون سے اگر چکانی ہوگی تو بھی حسین پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر
حق کو حق کی سر بلندی کے لیے اگر میرے بھائی 32 سال کے عباس کا شانہ چاہیے وہ بھی دیا جائے گا، اگر حق کو قربانی چاہیے تو قاسم و اون و محمد کی لاشوں کو پامال بھی ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن پھر بھی حق کبھی بھی باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی یہی تو کہہ رہے تھے کہ اگر اس حق کی سربلندی کے لیے، رضا الہی کے لیے، اگر میری بہنوں اور گھر کی عورتوں کی چادریں بھی چاہیے تو حسین وہ چادر بھی دے دے گا۔ اگر ہمارے اس انکار بیعت کی قیمت 4 سال کی بچی کے رخسار پر تماچے ہیں تو حسین وہ بھی سہ لے گا۔ حسین یہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائیں، اس کو تازیانے برسائے جائیں، حسین یہ بھی سہ لے گا، لیکن یہ نہیں دیکھ سکتا کہ حق باطل کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ حسین نے آخر وقت تک حق کی تلقین کی، اور جب اپنے خطبہ آخر میں کہا کہ تم کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو، میں نے کوئی شریعت بدلی، میں نے کوئی قانون اسلامی بدلا، سامنے سے آواز آئی کہ پھر یزید کی بیعت کا کیوں نہیں کر لیتے؟ بس حسین ابن علی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کہاں سے ممکن تھا؟ رضا الہی حسین کے آگے مقدم تھی، اور حسین نے وہ سجدہ ادا کر دیا جو کہ حضور پروردگار عالم میں اپنی بلندی پر پہنچ گیا، اور اس نے انسان کی عزت رکھ لی حسین کے اس ایک سجدے نے۔ حسین کا سر قلم ہو گیا، لیکن حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔